کے سامنے جھکا دے۔ اور چہرہ تو چونکہ انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں سب سے بہترین عضو ہے چہرہ، اس وجہ سے چہرے کا ذکر کیا ہے، ورنہ مراد ہے پورا ڈھانچہ، پورا جسم۔ جو اپنے پورے جسم کو اللہ کے حوالے کر دے، اس سے بہتر دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر فرما بردار کون سا بندہ ہو سکتا ہے کہ اسلم کے معنی آتے ہیں سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کسی کے سامنے جھک جانا۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیتیں گزری تھی اس میں شیطان کے گمراہ کرنے کی شکلیں اور صورتیں بیان کی گئی تھی۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ سے کہ جب تو نے مجھے دھتکار دیا ہے اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کی جو ایک شکل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان سے وعدے کروں گا، آرزوئیں دلاؤں گا، اور ان آرزوؤں میں مبتلا کر کے ان کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ بندہ جب لمبی لمبی آرزوئیں لگاتا ہے، امیدیں لگاتا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے دنیا کی چیزوں کے، تو وہ اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو چکھ لیتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں اور جو بڑی بڑی آرزوئیں، امیدیں اور سبز باغ وہ ان کو دکھا رہا ہے، وہ سب دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے آج ہم نے شروع کیا ہے۔ شیطانی گروہ کا ذکر تھا، اب ایمان والوں کا ذکر۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شیطان کی گمراہی میں نہیں پھنسیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی ذات پر جن کا ایمان ہوگا اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو سدا بہار باغوں میں داخل کریں گے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت ہی کی خصوصیت ہے، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے نا، وہ عارضی ہے۔ خود دنیا عارضی ہے، اس کا بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں، تو دنیا کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج زندگی ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد ہم اس دنیا میں نہ رہیں۔ ابھی صحت و تندرستی ہے، صبح اس حال میں کریں کہ ہم بستر پر پڑے ہوں، ہاسپٹل میں داخل ہوں۔ ابھی جوانی ہے، لیکن کچھ لمحوں میں اللہ کی طرف سے ایسا ہو جائے کہ ہم دوسروں کے محتاج بن جائیں، چلنے میں، پھرنے میں اور اپنے کام انجام دینے میں۔ ابھی مالداری ہے اور ہو سکتا ہے چند لمحوں میں ہم فقیر و تنگ دست بن جائیں۔ ہو سکتا ہے نا، کروڑوں کے مالک اچانک کچھ نقصان ہو جاتا ہے، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، دوسروں کے مقروض بن جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی خاصیت ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ زندگی ہے تو موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، تندرستی ہے تو بیماری کا کھٹکا اور خدشہ لگا ہوا ہے، نعمت ہے
تو اس سے محرومی کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، صرف جنت کی خصوصیت ہے کہ جنت میں داخلہ مل گیا نا پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، باہر نکلنے کا یا جنت کے چھوٹ جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا مکان بناتا ہے، بنا رہا ہے، اس کے دل میں کھٹکا لگا ہوا، پتہ نہیں اس میں رہنے کا مجھے موقع ملے گا کہ یا نہیں ملے گا، اور رہ گیا تو دل میں یہ ہے کتنے دن رہوں گا کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ جنت کی خصوصیت ہے، اور اعلان کیا جائے گا جنت کے اندر، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا، یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیو اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں۔ ان لکم ان تصحوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیمار نہیں پڑو گے۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب سدا بہار جوانی رہے گی، بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہیں۔ وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اور اب ہمیشہ کی زندگی رہے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ مزے میں، راحت میں، نعمتوں میں رہو گے، تنگ دستی کا، پریشانی کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ہر جگہ قرآن میں یہ بیان فرمایا، جنت کا جہاں ذکر آیا نا کہ جنت میں انٹری ملے گی، داخلہ ملے گا، باہر نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں، اسی میں رہنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا بالکل پکا، بالکل سچا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ ہو کر رہا ہے، جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے، اور اللہ نے جس چیز کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا ہے وہ انسان اپنے تجربات سے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، تو یہ وعدہ بھی اب دیکھ لے گا، اس کا تجربہ کر لے گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ نے فرمایا تمہاری اور اہل کتاب کی آرزوئیں اور تمناؤں کرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا، یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ اصل میں دنیا میں جتنے بھی مذہب والے ہیں نا، شیطان نے ان کی آنکھوں پر یہ پٹی چڑھا رکھی ہے اور ان کو یہ بات سمجھا رکھی ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، میں نجات پر ہوں، میں کامیاب ہوں، باقی سب جہنمی ہیں، سب نرک میں جائیں گے، ہم ہی بس سورگ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے، اہل کتاب یہودیوں کو کہتے ہیں، عیسائیوں کو کہتے ہیں جن کو کتاب دی گئی۔ مسلمانوں کا اور ان کا آپس میں اجتماع ہوا ہے، ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو چرچا ہوئی، گفتگو چلی، بات چلی۔ عیسائی کہنے لگے کہ ہم جنتی ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، باقی کوئی نہیں جائے گا، تم نہیں جاؤ گے۔ یہودیوں نے بھی یہی دعویٰ کیا، مسلمانوں نے کہا کہ ہم تمہارے بعد آئے ہیں، ہمارے نبی تمہارے نبیوں کے بعد آئے ہیں، آخری نبی ہیں، اور ہماری کتاب بھی تمہاری کتاب کے بعد آئی ہے، تو ہم ہیں جنتی، جنت میں ہم جائیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اور قرآن تو کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس زعم میں تھے اور ایک خوش فہمی میں تھے کہ جنتی ہم ہیں، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ پہلے ہی پارے میں اللہ نے فرمایا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، اور یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، اور یہ کہا کرتے تھے یہودی کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہے، اور باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے نا، جہنم میں چلے بھی گئے تو 40 دن رہیں گے صرف، بعد میں جنت میں آنا ہی ہے ہمیں۔ کیوں 40 دن؟ کہ ہمارے باپ داداؤں نے وہ بچڑا بنا لیا تھا، اس کی پوجا کی تھی، 40 دن کی تھی، پھر حضرت موسیٰ واپس آ گئے تھے، تو 40 دن کے گناہ کا انجام بھگتنے کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد واپس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کو تو حضرت ابراہیم جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے
اور جو کوئی بھی یہودی ختنہ کرنے والا ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ سب کو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جانے دیں گے، یعنی گویا اللہ پر بھی پریشر ڈالیں گے زبردستی، اللہ کے فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی، یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو اللہ جہنم میں کیسے ڈالے گا۔ عیسائی بھی یہ کہتے تھے، بلکہ عیسائی مزید یہ کہتے تھے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لینا اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہم سب کی طرف سے اللہ کے بیٹے، وہ کہتے تھے اللہ کے بیٹے عیسیٰ مسیح نے سولی پہ لٹک کے سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہم پکے سرٹیفائڈ جنتی ہیں، جہنم میں تو جائیں گے ہی نہیں۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی آرزوئیں تھی۔ بہت سارے ہم مسلمانوں میں سے ہیں، بد اعمال ہیں، نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں، صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ نماز ہے ان کی زندگی میں، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی اور اطاعت اور عبادت کی کوئی چیز نیکی کی چیز ہے، لیکن ہم بھی اسی طرح کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم تو آخری نبی کی امت ہیں، ہم تو آخری نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہماری تو سفارش ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنے سارے لوگوں کا یہی خیال ہے، قرآن کے ماننے والوں کا، ایمان والوں کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا۔ پھر آپس میں آئیے اندر گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، مسلک ہیں، ہر مسلک والا کہتا ہے ہم نجات کے دعوے دار ہیں، ہم ہیں نجات پانے والے، باقی تو سب گمراہ ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ تو بھائی کسی گروہ، کسی جماعت، کسی فرقے، کسی مسلک سے صرف نسبت اور تعلق یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جنت میں وہ جائے گا جس کے پاس ایمان ہوگا اور ایمان کے ساتھ اعمال ہوں گے۔ ورنہ دیکھیے مسلمانوں میں بھی جو گروہ بن گئے ہیں نا، بعض گروہ یہ کہتے ہیں بس باقی تو سب گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، اور ہم کچھ بھی کریں، گناہ کرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، جوئے سٹے میں رہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی سفارش کریں گے، ہم سب جنت میں چلے جائیں گے بس، یعنی اتنا آسان معاملہ ہے گویا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری آرزوئیں ہیں، یہ تمہارے خیالات ہیں، یہ شیخ چلی کے خواب ہیں۔ شیخ چلی کے خواب سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، وہ نا بچے سنتے ہیں نا کارٹون، شیخ چلی صاحب تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ کوئی بنیا تھا، سیٹھ تھا، وہ اس کا گھی کا پیپا تھا، ڈبہ تھا، اس کو اٹھا کے لے جانا تھا، تو کہا کہ اٹھا کے لے جو اتنے پیسے ملیں گے تمہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سر پہ رکھا، اب جا رہا ہے کہ 5 پیسے ملیں گے اس کے مزدوری کے، تو 5 پیسے کے ملیں گے تو میں اس میں انڈے خریدوں گا، مرغی کو اس پہ بٹھاؤں گا، پھر وہ انڈے اور زیادہ ہوں گے، اس سے بچے نکلیں گے چوزے، وہ بیچوں گا، پیسے کچھ اور آئیں گے تو بکریاں خریدوں گا، بکریوں کے بھی بچے ہوں گے ان کو بیچوں گا، پھر گائے خریدوں گا، اس طرح میرے پاس پیسے آ جائیں گے، پیسے آئیں گے تو گھر بناؤں گا، پھر شادی کروں گا، شادی کے بعد بچے ہوں گے، لڑکا ہوگا وہ آئے گا، میں بیٹھا ہوا ہوں گا اپنے آفس میں، اور آئے گا کہ ابو امی نے کھانا پکا دیا، چلو کھانا کھانے، تو میں کہوں گا ابھی میں بہت مشغول ہوں، اپنے باپ ہونے کا رعب دباؤں گا، بھگ یہاں سے، یوں کیا سر تو وہ پیپا نیچے گر گیا، ہے نا، وہ خیالات میں تھا اپنے، پیپا نیچے گرا تو اس نے ڈانٹا، سیٹھ نے کہ یہ کیا کہ گھی گرا دیا، کہا تمہارا تو گھی گرا ہے، میرا پورا گھر ہی گر گیا، تباہ ہو گیا ہے۔ تو یہ خیالات تھے شیخ چلی کے۔ اسی طرح ہم بھی خیالات میں، آرزوؤں میں، امیدوں میں ہیں کہ بس بخشے جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں لیس بامانیکم، یہ تو ہمیں کا امانیکم، تمہاری آرزوؤں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوگا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برائی کرے گا نا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں پھر وہ اپنے لیے کوئی مددگار، کوئی کام بنانے والا، کوئی کارساز نہیں پائے گا۔ اللہ کے یہاں اصول ہے، جو اس اصول پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کیا ہے اصول؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور وہ ایمان کے تقاضوں پہ چلے، تو پھر ایسا شخص، ایسا مرد، ایسی عورت یہ کامیاب لوگ ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کوئی نیکی کی ہو، کوئی اطاعت کا کام کیا ہو، کوئی اجر و ثواب کا کام کیا ہو اور اس کا بدلہ وہاں نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور زبردستی ان کے سر مونڈ دیا گیا ہو اور سزا میں مبتلا کر دیا گیا ہو، کسی بھی قسم کے ظلم میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سامنے جھکا دے۔ اور چہرہ تو چونکہ انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں سب سے بہترین عضو ہے چہرہ، اس وجہ سے چہرے کا ذکر کیا ہے، ورنہ مراد ہے پورا ڈھانچہ، پورا جسم۔ جو اپنے پورے جسم کو اللہ کے حوالے کر دے، اس سے بہتر دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر فرما بردار کون سا بندہ ہو سکتا ہے کہ اسلمہ کے معنی آتے ہیں سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کسی کے سامنے جھک جانا، اور بلکہ کہتے ہیں نا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو یار دوست کہے اس کے آگے سر جھکا ہوا ہے۔ تو مزاج یار میں نے جس طرح اللہ کا حکم ہو، جس طرح اللہ کی چاہت ہو، جس طرح اللہ کی منشا ہو، وہ بندہ اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دے، پھر نہ اپنا فائدہ دیکھے نہ اپنا نقصان، بس اللہ نے کہہ دیا ہے اب اس میں مجھے وہی کرنا ہے۔ تو فرمایا اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو۔ محسن کہتے ہیں اچھے کام کرنے والے کو۔ اچھا کام کرنے والا کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اچھا کام کرنے والا وہ ہے جس کا کام، جس کا عمل سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یا انسان یہ سمجھ لیتا میں اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ معصیت کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بدعت کا کام کر رہا ہوتا ہے، شیطان پٹی پڑا دیتا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا، جس شخص کے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ہو اس کی نگاہوں کے سامنے اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ کتنے سارے گناہ کے کام ہیں، شیطان بندوں کے آنکھوں پر پٹی چڑھا دیتا ہے اور پھر وہ بندہ سمجھنے لگتا ہے یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ بہت سارے ایسے جتنی بھی بدعتیں ہیں نا، بدعت کہتے ہیں جو سنت کے مطابق جو عمل نہ کیا جائے، تو یہ بدعات جو کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی غلط سمجھ کے کر رہے نہیں، غلط سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو۔ اور علماء نے لکھا جتنے بھی گناہ ہیں نا، گناہ ہیں، بندہ گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے اس کو اس گناہ سے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ جو زنا میں مبتلا ہے نا، وہ زنا کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، یہ پاپ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ جو جوا سٹے میں مبتلا ہے، جو شراب پینے میں مبتلا ہے، وہ گناہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے شیطان میں اور نفس کی خواہش میں پڑھ کے وہ کر رہا ہے، لیکن جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کو بہت کم توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو اس کو اچھا طریقہ سمجھ رہا ہے، وہ تو اس کو بہتر طریقہ سمجھ رہا ہے۔ تو شیطان بعض مرتبہ پٹی پڑا دیتا ہے، اور محسن فرمایا وہ اچھا کام کرنے والا ہو۔ کام عمل اچھا اس وقت ہوتا ہے جو سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور تیسرا کام وہ کرے کہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے۔ حنیفہ جو ابراہیم یکسو ہو جانے والے تھے، سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے،
اس ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کو اپنائے۔ اب کون ہے ابراہیم کی ملت پر چلنے والا؟ کون سے کام ہیں جو بندہ کرے تو وہ ابراہیم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا؟ فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے اس بندے کا اللہ کی توحید پر ایمان ہو، یقین ہو۔ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور نہ اس کے والدین ہیں۔ اللہ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جس طرح اللہ سن رہا ہے کوئی اور سن نہیں سکتا ہے، جس طرح اللہ کو خبر ہے کسی اور کو خبر نہیں ہے۔ پالنے والا صرف اللہ ہے، مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا اور محروم کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ ابراہیمی ملت پر چلنے والا شخص، اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ توحید پر اس کا ایمان ہو، توحید پر اس کا ایمان ہو۔ اس کے بعد نماز میں قبلے کی طرف رخ کرے، نماز میں قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہو، ختنہ اس کی زندگی میں ہو، قربانی وہ کرتا ہو، قربانی پیش کرتا ہو، اور شرک سے بیزار۔ یہ اعمال ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھے، اور جو بندہ ان اعمال کو اپنانے والا ہوگا نا، وہ ابراہیم کے طریقے پر چلنے والا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر، سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں دیکھیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر سب کو چھوڑ دیا۔ جب قربانی دینے کی نوبت آئی، بچے تھے، چھوٹے تھے، اللہ کی یعنی بیٹے تھے، یوں کہیے بیٹے تھے، اللہ کی توحید کی خاطر باپ کو قربان کر دیا، جدا ہو گئے باپ سے۔ تیرے ساتھ میرا نبھا نہیں ہو سکتا، جو تو مشرک ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، بت بنانے والا ہے، میں اللہ کی توحید کو اپنانے والا ہوں۔ جب بیٹے تھے تو باپ کو قربان کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے باپ بنایا، بیٹا ملا ہے، اور اللہ کی خاطر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے حکم کی خاطر بیٹے کو اور بیوی کو جنگل میں، بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ہے حنیف، سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت تھی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں کمال کی دوستی، جگری دوستی، دل میں کسی دوسرے کی دوستی ہے ہی نہیں، محبت ہو ہی نہیں، صرف ایک کی محبت ہو، اللہ ہی کی محبت۔ یہ حضرت ابراہیم میں تھی، اور ان کی زندگی سے یہ جھلکتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ہماری زندگیوں میں والدین کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، دوستوں کی محبت ہوتی ہے، قبیلے برادری کی محبت ہوتی ہے، کاروبار کی محبت ہوتی ہے، تجارت کی محبت ہوتی ہے، گھروں کی محبت ہوتی ہے، وطن کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت سے محبتیں ٹکراتی ہیں نا، تو کبھی ہم والدین کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مال آ رہا ہے، کاروبار کی محبت کو، چاہے کسی بھی طریقے سے آ رہا، مال آنا چاہیے، کاروبار بڑھنا چاہیے، تو گویا کاروبار کی محبت کو ہم لے رہے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا۔ محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تب اللہ کی محبت ایک طرف رہ جاتی ہے، ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن ابراہیم کی یہ خصوصیت تھی کہ ابراہیم نے ان ساری محبتوں کو قربان کر دیا، ٹھکرا دیا، ایک اللہ کی محبت کو ہی اپنے دل میں جگہ دی۔ اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، جگری دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ چونکہ اوپر کہا تھا نا، تمہاری آرزوں اور امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہو نا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ جسے چاہے نواز دے، اللہ جسے چاہے جنت عطا کرے۔ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے اس میں اللہ کی چلتی ہے، اللہ کا تصرف ہے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت اور کنٹرول رکھنے والا ہے۔
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، یہ سورت شروع ہوئی تھی سورۃ النساء، تو وہاں پر عورتوں کے سلسلے میں ہدایات دی گئی تھی، احکام بتائے گئے تھے، رہنمائی کی گئی تھی، اور یتیم بچے اور بچیوں کے حقوق بتائے گئے تھے عورتوں کے بارے میں اور یتیم بچے بچیوں کے سلسلے میں۔ اب یہ اخیر میں پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ اے نبی، آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ پر قرآن اترا، وحی آئی، تو اس زمانے میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، ان کی کوئی حیثیت تھی نہیں، لہٰذا میراث، جب کوئی مرنے والا میراث چھوڑ کے جاتا تھا نا، تو جو بیٹے ہوتے تھے ان کو ہی ملتی تھی، عورتوں کو، لڑکیوں کو نہیں ملتی تھی، ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی، کہتے تھے کیف یرث، وہ کیسے وارث بنے گا جو نہ جنگ کرتا ہے، نہ دشمن سے لڑتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر پاتا ہے، نہ مال غنیمت لا پاتا ہے، اس کو وراثت کیسے ملے گی؟ جو آدمی بڑا ہو، جنگ کے قابل ہو، اپنی حفاظت کر سکتا ہو، اپنے قبیلے کی حفاظت کر سکتا ہو، تو وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ لہٰذا عورتیں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے بچیاں ہیں، وہ وراثت سے محروم رہیں گی۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عورتوں کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ اس کتاب میں تمہارے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہے اور احکام بتائے جا رہے ہیں، ان یتیم بچیوں اور عورتوں کے بارے میں لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے تم ان کو ان کا حصہ نہیں دیتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ اصل میں کیا ہوتا تھا، کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے بچیاں چھوڑی اور وہ میراث چھوڑ کے گیا ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ان بچیوں کا چچا ہوتا تھا زندہ، تو وہ چچا وارث بنتا تھا، چچا وارث بنتا تھا اور پورا مال اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ اب چچا سے بھتیجیوں کی شادی تو نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مرنے والے کا کوئی بھائی ہے ہی نہیں، کوئی قریبی رشتہ دار ہے ہی نہیں، ایسا آدمی اس کا وارث بنتا تھا کہ پیچھے اس نے بچیاں جو چھوڑی ہے نا، ان بچیوں سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ان لڑکیوں کا چچا زاد بھائی وہی بڑا تھا خاندان میں، وہ ان یتیم بچیوں کا وارث بنا ہے۔ اب باپ مال چھوڑ کے گیا ہے بچیوں کا، اب کیا ہوتا تھا، اگر بچیاں خوبصورت ہوتی تھی، خوبصورت ہوتی تھی، تو یہ کیا چچا زاد بھائی سے نکاح درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا کرتا تھا کہ ان بچیوں سے نکاح کر لیتا تھا۔ نکاح کیوں کرتا تھا کہ بھائی یہ دوسری جگہ جائے گی، دوسری جگہ نکاح کرے گی تو یہ مال ساتھ میں لے کے چلی جائے گی، اس لیے میں ہی اپنے نکاح میں رکھ لیتا ہوں، یہ مال کہیں نہ جائے، ہمارے پاس ہی رہے۔ اور مہر بھی نہیں دیتا تھا، نکاح میں مہر بھی نہیں دیا، اور دوسری جگہ نکاح نہیں کرنے دیتا تھا، خود کر لیتا تھا کہ مال ہمارے پاس رہے جو ان کا باپ چھوڑ کے گیا ہے۔ اور اگر بچی خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو خود تو نکاح نہیں کرتا تھا، دوسری جگہ بھی نکاح نہیں کرنے دیتا تھا، کیونکہ دوسری جگہ اس نے نکاح کر لیا تو یہ اب مال اپنے ساتھ لے کے چلی جائے گی، مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کے لیے لکھ دیا ہے وہ تم ان کو نہیں دیتے ہو، ان کا مہر نہیں دیتے ہو، اور تم ان سے نکاح کے خواہش مند ہو، نکاح کی رغبت رکھتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، کمزور بچوں کے بارے میں، جو یتیم بچے بچیاں ہیں ان کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، جو یتیم ہیں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان کا خصوصی خیال رکھو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور دیکھو تم کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ، ان یتیم بچے بچیوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، اللہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تمہاری نیک نیتی ہے، اچھا جذبہ ہے، اللہ تمہارے لیے بہتر حالات پیدا فرمائے گا، اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے کی جو آیتیں ہیں
ان میں معاشرتی زندگی، انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، خانگی زندگی گزارتا ہے نا، اس میں بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اس کے بارے میں بہترین رہنمائی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی 5ویں پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی کچھ ہدایات دی ہے اور بہت اہم ہدایات ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور قرآن کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔